وسیلہ ذریعہ کے معنی میں ہے، واسطہ کو کہتے ہیں۔ انترا سبع معلقہ کے مشہور شاعر ہے، اس کا شعر ہے ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخضبی، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ، لوگ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان یاخذوک تکحلی وتخضبی، آپ کو چاہیے کہ سرما ڈالے اور رنگ لگائے۔ یہاں وسیلہ ذریعہ کے معنی میں ہے۔ اور زاد المسیر میں یہ شعر نقل کیا ہے، اذا غفل الواشون ادنا لوصلنا وعاد التساوی بیننا والوسائل، جب چغل خور خاموش ہو جائے تو ہم محبت بحال کر لیں گے، محبت بحال ہو جائے گی اور سب وسائل موجود ہے۔ اذا غفل الواشون ادنا لوصلنا وعاد التسافی بیننا والوسائل۔ وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک اعمال صالحہ کا، وہ بالاتفاق جائز اور درست ہے، اس میں کلام نہیں ہے۔ دوسرا وسیلہ ہے ذوات فاضلہ کے ساتھ اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کا وسیلہ اختیار کرنا۔ اس میں قسمیں ہیں، اس پر بھی اتفاق ہے کہ زندگی میں کسی ولی یا اللہ کے نیک بندے سے دعا کے لیے کہنا اور اس کے ذریعے دعا مانگنا یہ درست اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ایمان و عمل کا قائم کیا ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرات صحابہ، تابعین، مشائخ، طبقہ بطبقہ علماء وسائل حق ہے، لیکن کسی نبی یا ولی کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد اختیار کرنا، حافظ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وسیلہ بھی دو قسم کا ہے، ایک الوسیلۃ الشرعیہ ہے اور ایک الوسیلہ غیر الشرعیہ۔ وسیلہ شرعیہ وہ وسیلہ ہے کہ اللہ کے نبی یا ولی کو غیر متصرف، غیر عالم الغیب، غیر مشکل کشا و حاجت روا سمجھ کر ان کے تقرب اور مرتبت کے توسل سے حق تعالی سے مانگا جائے۔ یہ اکثر علماء اور جمہور علماء دیوبند کے نزدیک درست اور جائز۔ دوسرا وسیلہ غیر شرعیہ ہے، جس میں ایک میت اور مرحوم کو سواء کان ولیا او نبیا مستقل بالذات، غیب دان اور متصرف، حاجت روا اور مشکل کشا جان کر مانگا جائے، یا یہ کہا جائے کہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے یا اللہ نے اس کو اس بیماری کے شفا کا حق دیا ہے، چونکہ اللہ نے اس قسم کے اختیارات کہیں نہیں بانٹے، اس لیے یہ وسیلہ غیر شرعیہ ہے۔ مشہور ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ
خاص کر ابن قیم یہ وسیلے کے منکر ہے۔ موسیٰ تلمسانی رحمت اللہ علیہ نے اور تقی الدین سبکی نے جوابات لکھے ہیں۔ شفاء السقام الی زیارت خیر الانام وغیرہ کے نام سے۔ حقیقت یہ ہے کہ دہلی کے علماء اور دیوبند کے اکابر وہ اس وسیلے شرعیہ کے قائل ہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز کے فتاوی عزیزیہ میں ایک سوال کے جواب میں جواز ہے۔ شاہ ولی اللہ کے اقوال متعارض ہے، بعض کتابوں سے صریح جواز معلوم ہو رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید جو وقت کے عظیم مجاہد و موحد عالم تھے، وہ تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے کہ یہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ نہ کہا جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ اے اللہ کچھ دے عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 186۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا اس موضوع پر مستقل مکتوب ہے، مکتوبات جلد پنجم میں، اور بحق کے فلان کو بھی جائز کہا ہے، حق کی 8 قسمیں بیان کر کے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فیض الباری اور عرف شذی دونوں میں جواز کے قائل ہے۔ بانی مبانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی اور اس کا نام ہے آب حیات۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ توسل کے قائل نہیں تھے، اس لیے ان کے شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری بھی قائل نہیں تھے۔ لیکن بلغت الحیران میں جو غلام اللہ خان صاحب کے قلم سے جمع ہے، مولانا حسین علی کے 8 مقامات حلت اور جواز کے ہیں، اور تحریرات حدیث میں بھی وہ سما اور توسل دونوں کے قائل ہیں۔ عام طور پر جنہوں نے انکار کیا ہے انہوں نے روح المعانی کا سہارا لیا ہے، لیکن افسوس کہ روح المعانی کی آخری عبارت نہیں دیکھی گئی جس میں وہ لکھتے ہیں انا لا نرى باسا بعد هذا كله، ان تمام ابحاث کے بعد بھی ہم وسیلے کے قائل ہیں، بأن يتوسل بجاهه لأنه عریض الجاہ وعظیم المرتبہ عند اللہ، یہاں تک کہ علامہ آلوسی اقسام کا بھی قائل ہے۔